پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نمازی کے لیے بہت بڑی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور بے نمازی کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ بے نمازی کو قبر میں، حشر میں اور دنیا میں بھی کئی طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے، جن میں چند یہ ہیں کہ اللہ پاک بے نمازی کی عمر سے برکت اٹھا لے گا۔ اللہ پاک بے نمازی کے رزق سے برکت اٹھا لے گا۔ بے نمازی کے چہرے سے بھلائی کا نور مٹ جائے گا۔ بے نمازی کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بے نمازی ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا۔ اللہ اکبر! یہ معلوم نہ ہوگا کہ وہ کس دین پر مرا ہے، اور بے نمازی بھوکا پیاسا مرے گا۔ بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جائے گی۔ بے نمازی کی قبر میں اندھیرا ہوگا۔ اللہ اکبر! منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں بے نمازی پریشان ہوگا۔ بے نمازی اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک اس پر غضبناک ہوگا، اور اللہ پاک اسے جہنم کی ویل نامی وادی میں عذاب دے گا۔ اللہ اکبر! اللہ جس سے ناراض ہو جائے کہاں ٹھکانا ہوگا۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ بے نمازی کو اپنے کھانے میں شریک کرے۔ اللہ اکبر! یا اس سے یعنی بے نمازی سے اپنی بیٹی کا نکاح کرے، یہ بھی جائز نہیں۔ اور نہ ہی بے نمازی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھے کہ شاید بے نمازی پر عذاب آئے تو ساتھ میں دوسرا بھی پھنس جائے۔ جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اسے قید کر لیا جائے جب تک توبہ کر کے وہ نماز نہ پڑھنے لگے۔ بلکہ ائمہ ثلاثہ ہمارے امام مالک، امام شافعی و امام حنبل رضی اللہ عنہم کے نزدیک سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے، کہ بادشاہ اسلام کو یہ حق ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! پیارے اسلامی بھائیوں، بہت سی حدیثیں ایسی آئی ہیں جن کا ظاہر یہ ہے کہ قصداً نماز چھوڑنا کفر ہے۔ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہم نے چند نماز چھوڑنے کے عذاب پڑھے سنے، اس کے علاوہ بھی نماز چھوڑنے کے بہت عذاب ہیں۔ اب ہم یہ سوچیں، یہ غور کریں کہ کیا ہم ہلکے سے ہلکا عذاب بھی برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، اور واقعی ہم ذرا سا عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اندھیرا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ڈنک مچھر کا بھی تو مجھ سے سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یا رب۔ اللہ اکبر! وہ قبر کی سختیاں، ہولناکیاں کیسے برداشت کریں گے؟ اندھیرا کیسے برداشت ہوگا؟ منکر نکیر کے کیسے سوال کو جواب دیں گے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ پاک کی عبادت کی عادت بنائیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے ہی تو پیدا فرمایا ہے،
پیارے بھائیوں، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، ہم روزانہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عن قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، اندھیری قبر میں ہمیں قیامت تک رہنا ہوگا، پھر قیامت کے دن ہمیں میدان محشر میں جمع ہو کر ایک ایک دن ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہوگا، اور سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ ذرا ہم سوچیں، غور کریں کہ نمازیں چھوڑتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے اگر ہم مر گئے تو ہمارا ہوگا کیا؟ اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا، اس کے حبیب روٹھ گئے، تو ہمیں جہنم میں اگر جھونک دیا گیا، اور جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ گرمی سے کھولنے لگے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے، ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے، آئیے سچی توبہ کر لیں۔ اب تک جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں انہیں بھی ادا کر لیں، اور اب آگے خوشی ہو یا غمی، سفر میں ہو یا گھر میدان میں، ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو پائے، اس کی پکی نیت فرمائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر حال میں نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ سے بچنے، ہر گناہ سے نفرت کرنے، اور دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمیں اپنی نیتوں پر اللہ پاک استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔